السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد شائق، اور آج بڑا اہم فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اور اگر کہا جائے یہ بات کہ پی ڈی ایم نے جو اپنے لیے سہولتیں آئینی اور قانونی طریقے سے بنانے کی کوشش کی، بالخصوص نواز شریف صاحب کے لیے، ان سب امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اور چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور اس پر اگر بات کی جائے، جب سابقہ چیف جسٹس صاحب اس کی ہیئرنگ کر رہے تھے، اس وقت پی ڈی ایم کو بڑے اعتراضات تھے، اور بالآخر اگر دیکھا جائے تو ان کو سپریم کورٹ کی اس وقت کی چیف جسٹس صاحب نے دور کیا، فل کورٹ تشکیل دے دی۔ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا، اور قانون یہ بنایا گیا تھا کہ جو سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لیتی ہے، اور 184(3) کے تحت جو فیصلے کیے جاتے ہیں، ان پر پہلے ریویو کا حق موجود تھا، لیکن اپیل کا حق موجود نہیں تھا۔ تو چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لحاظ سے ناانصافی ہے، اور جس طرح کے ریمارکس دیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پچھلے دنوں، اس سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ فل فلیج جو قانون ہے یہ پاس کر دیا جائے گا۔ اور اگر ایک طرف دیکھا جائے، چونکہ اداروں پر عوام کا اعتماد بالکل بھی اس طرح نہیں ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں پی ڈی ایم کو شکایت تھی کہ ناانصافی ہو رہی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ جس طرح کے ریمارکس ہیں اس سے اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پی ڈی ایم کے بنائے ہوئے اس قانون کو پوری طرح یعنی اس کو کر دے گی، جائز قرار دے دے گی، اور اس سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ناانصافی ہے۔ لیکن جو بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ جہاں اگر ہم بات کریں سپریم کورٹ کے اس وقت کی چیف جسٹس صاحب کی، اور انہوں نے باریک بینی سے اس کو دیکھا، اور اس کی تمام چیزوں پر ان کے جو گفتگو رہی اور ان کے ریمارکس رہے، اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آئینی اور قانونی طریقے سے انہوں نے پورے طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر اب دیکھا جائے کہ اس قانون کے تحت چونکہ جو اس میں اگر ہم سپریم کورٹ کے اندر کو دیکھیں تو پہلے صرف چیف جسٹس صاحب یہ سو موٹو ایکشن لے سکتے تھے، جبکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب 3 رکنی بینچ یعنی 3 رکنی کمیٹی ہوگی جو یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اور جب فیصلہ ہو جائے کہ یہ سو موٹو ایکشن ہو سکتا ہے، تو پھر اس میں جو بینچ کی تشکیل ہے وہ بھی اس طرح یہ کمیٹی کرے گی۔ اور اس کے پہلے چونکہ سو موٹو ایکشن پر کوئی اپیل کا حق نہیں تھا، ریویو کا حق حاصل تھا، تو ریویو میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہی فیصلہ آتا ہے، چونکہ جج وہی بیٹھتے ہیں۔ البتہ اس میں کہا گیا کہ جو سو موٹو ایکشن کی صورت میں جو بھی فیصلہ آئے گا، اس کا بینچ جو تشکیل دیا جائے گا وہ بھی یہ کمیٹی کرے گی، اور اس کی اپیل سننے کے لیے اپیل کا بھی حق دیا گیا، اور اس کو سننے کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ اس قانون کو پی ڈی ایم نے جو اس میں خاصیت یہ رکھی تھی کہ یہ قانون پچھلے فیصلوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، اور اس طرح کرنے سے چونکہ اگر ہم کہیں کہ پچھلے فیصلوں پر بھی اس کا لاگو ہوگا، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بالخصوص کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے اور جہانگیر خان ترین کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا کہ اس کا اطلاق پچھلے فیصلوں پر بھی کیا جائے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو بھی قانون بنتا ہے وہ مستقبل کے لیے بنتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی اشرافیہ ہے اور یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے، اس میں چونکہ کوئی قانون ہے نہیں، کسی ایک خاص یعنی مقصد کے ساتھ یہ پارلیمنٹ بھی کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی، سو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انہوں نے کہا جی کام اس کا پچھلے فیصلوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ اس سے نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا، تاکہ ان کا جو فیصلہ ہوا ہے 184(3) کے تحت، اس پر اپیل کا حق ان کو مل جائے گا، اور وہ بھی پھر یعنی اس کیس سے باہر آ جائیں گے۔ لیکن آج جب فیصلہ آیا تو اکثریتی رائے سے یعنی 5-10 کے حساب سے یہ فیصلہ یعنی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو پاس کر دیا گیا۔ لیکن جو سب سے اہم چیز اس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ اس کا اطلاق ماضی کے کسی کیس پر نہیں ہوگا۔ فیصلہ جو ہوا اس میں ظاہر ہے جو پارلیمنٹ نے جو رجسٹریشن کی اس کو
انہوں نے اپروو کر دیا، مطلب ہے کہ اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ جو ایکٹ پارلیمنٹ نے بنایا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اس میں صرف ایک ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے اپروو نہیں کیا، اور اس کا تعلق ہے، اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب سے تعلق ہے، اور وہ شاید خبر میاں نواز شریف صاحب کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ اور وہ یہ ہے کہ جی جو اپیل کا حق ہے، وہ اپیل کا حق ماضی کے کیسز میں کسی کو بھی وہ نہیں دیا جائے۔ یعنی باقی پوری طرح وہی قانون جو پی ڈی ایم والوں نے بنایا تھا وہ پورا اس کا اطلاق ہوگا، لیکن اس شک کو نکال دیا گیا کہ ماضی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، مستقبل میں یہ قانون لائے اس کا عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کے لیے جو رستے ہموار کرنے کی نون لیگ نے کوشش کی، اور وہ سارے کے سارے یعنی وہی کھودا ہوا کنواں جو خود انہوں نے بنایا تھا، اس میں یہ سارے کے سارے خود گر گئے ہیں۔ البتہ اس کا اثر کیا ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے، اگرچہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے پاکستان میں، اور خبروں میں ہے کہ ابھی وہ سعودی عرب کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے جو نواز شریف صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی تھی وہ تو ساری کی ساری خواہشات تو دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کو انڈورس کر دیتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، تو یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے لیے۔ لیکن اب یہ ایک میرا خیال ہے ایک بڑا سیریس بلو ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، اور ان کی پالیٹکس میں دوبارہ، ان کی پاور پالیٹکس میں، مطلب ہے کہ وہ سیاست میں تو حصہ ویسے تو لے ہی سکتے ہیں کہ جلسے کر سکتے ہیں، جلوس کر سکتے ہیں، لیکن کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اب مسئلہ دوبارہ بہت زیادہ ان کو سیریسلی ہارن کرے گا، اور اس کا بہت بڑا اثر منفی نواز شریف صاحب کے لیے ہوگا۔ البتہ نون لیگ کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ چونکہ انہوں نے جو الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جتنی بھی نااہلی ہے اس کی میکسیمم مدت 5 سال ہوگی، تو چونکہ نواز شریف صاحب 5 سال مدت پوری کر چکے ہیں، لہٰذا اس یعنی قانون کی نفی ہو جانے سے، جس کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے ماضی کے اطلاق کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن نواز شریف صاحب کے مخالفین کے بقول چونکہ یعنی اس کے لیے آئین کے اندر ترمیم کرنا ضروری ہے، اور خالی ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے سے یا نیا ایکٹ ڈال دینے سے وہ چیز پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کچھ مبصرین اور محققین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسی صورت بنتی ہے اور نون لیگ الیکشن ایکٹ کے تحت 5 سال کی نااہلی کے قانون کے مطابق نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن کے راستے ہموار کرنے کی کوشش کرے گی، تو پھر یہ ایک دفعہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ جائے گا، اور پھر وہاں سے جو بھی فیصلہ آتا ہے اس حساب سے میاں نواز شریف صاحب کے مستقبل کا تعین ہو سکے گا۔